سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا بے پناہ فضل احسان ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم سب یہاں اکٹھا ہو کر جشن وصل ورا منا رہے ہیں۔ اللہ کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس مبارک محفل کے صدقے ہم تمام کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرمائے، ہمارے گاؤں میں اور اس بستی میں رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ میرے امام الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان نے ارشاد فرمایا، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ جشن وصل ورا کی محفل سجائی گئی ہے اور آپ لوگ ہر سال اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں، اللہ سے قبول فرمائے۔ اور میں تمامی حضرات کا شکر گزار ہوں جو آپ اپنا قیمتی ٹائم لے کر حضور غوث اعظم کی محفل میں تشریف لے آئے، اور میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو محفل میں نہیں آ سکے، اللہ انہیں بھی ان محفلوں سے اور اللہ کے محبوبوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل شعور اور سماعت عطا فرمائی ہے، تو انسان جس چیز کو جتنی زیادہ امپورٹنٹ دیتا ہے اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے دلوں میں اور ہمارے دل و دماغ میں دین چھوڑ کر اگر دنیا بھری ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم دنیا کو ہی امپورٹنٹ دیں گے، دنیا کی ہر محفل کو ہی امپورٹنٹ دیں گے، دنیا کے ہر کام کو ہی امپورٹنٹ دیں گے۔ اگر اللہ کے ولیوں سے، اللہ والوں سے محبت ہوتی تو سب سے زیادہ ہم موقع کھوجتے کہ اللہ ہمیں کبھی ان بزرگوں کی صحبت ملتی یا ان بزرگوں کی محفل ملتی جس میں بیٹھ کر ہم اپنی زندگی کو سنوار سکے اور بنا سکے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو سننے سنانے کا موقع دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں مسلمان کہلانے والے، لیکن ہر جماعت میں یہ چیز نہیں ہے جو چیز ہمیں اور آپ کو ملی۔ جوانی میں نہیں پڑھ سکے اور بچپنے میں نہیں پڑھ سکے، لیکن اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ محفل سیکھنے سکھانے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ جو کچھ وہاں نہیں سیکھ سکے، جان سکے، آج ہم یہاں بیٹھ کر اپنے بزرگوں کی محبت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ غوث اعظم کی محفل ہے جسے ہم پیر پیر میر میر شہباز لا مکانی قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت سید شیخ حضور غوث پاک حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے محفل میں حاضر آئے۔ یہ وہ غوث اعظم ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب تک یہ اپنا قدم مبارک، ان کے قدم مبارک کو اگر کوئی اپنی گردن پر، کوئی ولی اپنی گردن پر قبول نہ کرے تو اللہ اس کو ولایت نہیں عطا کرتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے۔ تو میرے بھائی، ایسی عظیم ہستی اور ایسی عظیم ذات کی جب بھی محافل مل جائے، آپ کے مائنڈ کے ساتھ سے آپ کو بتا دوں، آپ کو اگر کبھی عام انسان کی طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں، کبھی آپ کو ودھائک کے بغل میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو آپ سوچتے ہیں کہ میری زندگی کی معراج ہوگی، آج فلاں ودھائک کے پاس بیٹھ گئے۔ تو میرے بھائی، اسی طرح یہ بزرگوں کی محفل ہے، اور اس محفل میں جو کسی شاعر نے کہا تھا کہ محبوب کی محفل ہے، محبوب ہی آتے ہیں۔ محبوب کی محفل ہے، محبوب ہی آتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ تو آپ کی قسمت رہی
آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی محنتوں کو قبول فرمایا اور اس محفل میں حاضر آئے۔ تو ہم اس پیرہ کی بات کر رہے ہیں کہ جن کی کرامت بے شمار ہے، بے مثال ہے۔ یہ وہ ایسے پیر ہیں، جب بھی انسان محنت کرتا ہے اس کے بعد اسے عروج ملتا ہے، لیکن واحد غوث اعظم کی ایک ایسی شخصیت ہے جو دنیا میں آئے نہیں پھر بھی ان کے نام کی دھوم مچی ہوئی ہے، دھوم مچی ہوئی ہے۔ کن کی دھوم مچی ہے؟ وہ غوث اعظم کی، جس میں بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے کہا قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، دنیا کی تمام ولیوں کے گردن پر میرا قدم ہے۔ تمام نے اپنا قدم سر کو جھکا دیا۔ اجمیر والوں نے کہا آقا یہ سر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ جگر ہے، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم۔ میرے بھائی یہ بڑی عظیم محفل ہے، آپ ان چیزوں کو سمجھیں۔ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو اپنے کسی علماء کے پاس بیٹھے، اپنے کسی اکابروں کے پاس بیٹھے، اپنے اماموں کے پاس بیٹھے، پوچھیں کہ ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی زندگانی کیا ہے اور ان کی کیا محنت تھی۔ آج ہندوستان کے سرزمین میں، اجمیر شریف کے سرزمین پر لوگ کیوں کثرت سے جاتے ہیں، کیوں اپنی مرادیں پیش کرتے ہیں، کیوں لوگ جا کر وہاں چادر پوشی کرتے ہیں؟ پوچھیں، ان سے بتائیں گے، آپ انہیں سمجھائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن جب ان کے بزرگوں کی صحبت اختیار کریں گے تب، بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے تب، بزرگوں کے پاس آواگمن کریں گے تب انسان اپنے بچوں کو سکھاتا ہے کہ بڑوں کے پاس جا کر بیٹھو، امیروں کے پاس جا کر بیٹھو، رؤسا کے پاس جا کر بیٹھو، ودھائکوں کے پاس جا کر بیٹھو، ان سے تمہاری دنیا سنورے گی۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دنیا سنورے یا نہ سنورے، لیکن میں اس منبر رسول سے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، تم اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرو گے، علماء کی صحبت اختیار کرو گے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ آئیے میں ان کی بات کروں جو دنیا میں ابھی آئے نہیں ہیں لیکن جن کے ناموں کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ کن کی؟ حضور غوث اعظم کی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے گئے، وہاں پر حضور بیٹھے، فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے گئے، وہاں پر حسن بھی بیٹھے تھے اور حسین بھی بیٹھے تھے۔ اور یہ بات کثرت سے بیان کی گئی ہے کہ حضور اکثر حسین سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، لیکن اس دن جب حضرت فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے گئے میرے آقا، تو وہاں پر حسن بھی بیٹھے تھے اور ایک طرف حسین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور حسن سے پیار کرنے لگے، حضور حسن سے پیار کرنے لگے۔ تو فاطمہ ارشاد فرماتے ہیں بابا آج کیا معاملہ ہے، آج کیا معاملہ ہے، آپ حسین کو چھوڑ کر حسن سے پیار کر رہی ہیں؟ تو معلوم ہے میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ، حسن کی پیشانی میں ایک ایسا نور چمک رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بزرگوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں نا، دیکھو آقا کیا پیغام دے رہے، کیا میسج دے رہے ہیں۔ جو ابھی دنیا میں آئے ہیں اس کے نام کی دھوم مچی ہوئی ہے، لوگ پڑھائی کرنے کے بعد ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، سیاستداں بنتے ہیں، ودھائک بنتے ہیں، تب جا کر ان کے نام کا چرچا ہوتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی گارنٹی نہیں ہوتی کہ لوگ عروج پہ پہنچ جائیں، لوگ کسی بڑے مقام پر پہنچ جائیں، کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ لیکن دیکھو ایسے عظیم شخصیت کے محفل میں حاضر آئے جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں، اس کے نام کا ڈنکا اس کے نام کا چرچا مچا، دھوم مچی ہوئی ہے۔ میرے حضور نے دیکھا حضرت امام حسن کے پیشانے پر، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، حسن کی پیشانی میں ایک ایسا نور چمک رہا ہے، ایک ایسا نور چمک رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ نور اس روئے زمین پر جب آئے گا نا تو میری امت اس نور سے بڑا فائدہ پہنچے گا، بڑا فائدہ اٹھائے گی، بہت فائدہ اٹھائے گی۔ اور مراد کون تھی؟ وہ مراد حضرت امام حضرت غوث اعظم کی ذات تھی۔ یہیں تک بات محدود نہیں، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، کربلا کی سرزمین ہے، کربلا کی سرزمین پر جب علی اکبر جنگ کے لیے حضرت امام حسن سے اپنے چچا سے اجازت لینی چاہیے تو حضرت امام حسین نے کہا بیٹا میرے بھائی حسن کی ایک ہی اولاد ہے اور ایک عابد بیمار تھے، جو بچے تھے اور بچوں کی زندگی پر زیادہ بھروسہ نہیں کیا جاتا، اور علی اکبر جوان تھے، کہا بیٹا تم بھی چلے جاؤ گے، جو جاتا ہے شہید ہو کر آتا ہے، اگر تم بھی شہید ہو کر آ گئے تو میرے بھائی حسن کی نسل آگے کون بڑھائے گا، کیسے بڑھے گی؟ تو
علی اکبر نے جا کر پھوپھی سے اجازت لی، سب سے اجازت لی، لیکن سبوں نے کہا کہ چچا نے تو صحیح کہا ہے، اگر تم چلے گئے، تم بھی جا کر جام شہادت کو نوش کر لیا تو میرے امام حسین یعنی حسن کی نسل کو آگے کون بڑھائے گا؟ آپ بھی بیمار خیمے میں کرا رہے تھے، وہ بچے تھے، چھوٹے تھے، ان کی زندگی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت امام علی اکبر بار بار اجازت لیتے، لیکن اس سے پہلے کہ حضرت علی اکبر کو اجازت ملتی، وہ کنارے آ کر سب کے پاس گئے، سب نے یہی کہا کہ حسن حسین جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں بیٹا، تمہیں جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ حضرت علی اکبر مایوسوں کو دیکھو، وہ کیسا ایمان تھا، لوگ جان بچانے کے لیے بھاگتے رہتے ہیں، وہ جان دین پر قربان کرنے کے لیے بار بار مچل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اجازت پر اجازت لے رہے ہیں، ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں، ہلے بہانے کھوج رہے ہیں تاکہ کہیں سے کوئی موقع مل جائے اور جام شہادت کربلا کی سرزمین پر جام شہادت کو نوش کر لو۔ آج ہم دین کے لیے، دنیا کے لیے جان بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال ایک لمبا موضوع ہے، بہت شارٹ میں آپ تک پہنچاؤں کیونکہ میرے بعد ہندوستان کے ایک مقرر، ایک عظیم ہستی آپ کے سامنے روبرو ہوگی جسے پورے ہندوستان میں دورہ اللہ کا شکر ہے، جسے پیرا حضرت علامہ مولانا سید عادل میاں صاحب قبلہ کے نایاب خطاب ہر سال سنتے ہیں، اس سال بھی انشاءاللہ سننا ہے۔ میں بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، بس 2-4 منٹ کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا علی اکبر کو جب اجازت نہیں ملی تو علی اکبر خاموش ہو کے کنارے سوچنے لگے کہ اب کیسے جاؤں۔ تو علی اکبر سوچنے لگے، پھر انہیں یاد آیا کہ حضرت امام حسن نے شہید ہوتے وقت جب امام حسن یعنی اس دنیا فانی سے جب رخصت ہو رہے تھے، اس وقت اپنے بیٹے علی اکبر کو پاس بلایا تھا اور ایک خط لکھا تھا، اور لکھنے کے بعد کہا تو اسے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں، یہ خط رکھ لو اور رکھنے کے بعد اسے تعویذ بنا کر رکھ لو، جب میرے بھائی حسین پر بڑی مصیبت آئے گی تب یہ خط پڑھنا اور پڑھنے کے بعد میرے بھائی پر جان نچھاور کرنے سے باز نہ آنا، جان نچھاور کر دینا۔ تو علی اکبر نے سوچا کہ اس سے بڑی مصیبت، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت امام علی اکبر کو اپنے بابا کا وہ جملہ یاد آیا، انہوں نے وہ خط کو تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیا تھا، تعویذ کو اتارا، وہ خط نکالا اور پڑھا، اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں لکھا بہت ساری چیزیں لکھی تھی، بہرحال وہ بھی لمبی تفسیر ادھر نہیں جانا، بس آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو دنیا میں آیا نہیں اس سے پہلے اس کے نام کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ خط پڑھا، پڑھنے کے بعد بہت خوشی اچھلنے لگے، وہ خط لے کر امام حسین کی بارگاہ میں آئے، کہیں بابا آپ تو جانے کی اجازت نہیں دیتے، چچا آپ تو جانے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن بابا نے تو اجازت دے دی ہے، اب بتائیں آپ کی مانے یا بابا کی مانے۔ حضرت علی اکبر خوشی کے مارے جھومنے لگے، اب تو جام شہادت نوش کرنے کا وہ موقع، کربلا کے سرزمین پر جانے کا وہ موقع مجھے مل گیا، جام شہادت نوش کرنے کا وہ موقع مجھے مل گیا۔ اس کے بعد علی امام حسین نے جب وہ خط پڑھا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، مولا تو عابدوں کی دعا سننے والا ہے، حسین آج عابد بھی ہے، تم مظلوموں کی دعا سننے والا ہے مولا، تم آج حسین مظلوم بھی ہے، تو عاشورہ کے دن کی دعا قبول کرنے والا ہے مولا، حسین آج عاشورہ کا دن بھی ہے مولا، تو دعا جمعے کے دن کی دعا قبول کرنے والا ہے مولا، آج جمعے کا دن بھی ہے مولا، تو مظلوموں کی دعا قبول کرنے والا ہے، آج حسین مظلوم بھی ہے مولا، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے بھائی کی نسل کی حفاظت فرما۔ تو غیر سے آواز آتی ہے، اے حسین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے بھائی حسن کی نسل میں ایک ایسی اولاد پیدا کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید عادل میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت کی تشریف آری ہوگی، بس میں بات کو اپنی ختم کروں، بس یہ بات پوری کر دوں۔ جب دعا کی کہ مولا حسین مظلوم بھی ہے، عاشورے کا دن بھی ہے، جمعے کے دن بھی ہے، دعا قبول کرنے والا ہے، تو غیر سے ندا آتی ہے، اے حسین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے بھائی کی نسل میں ایک ایسی اولاد پیدا کریں گے، ایک ایسی اولاد پیدا کریں گے جو مقام نبیوں میں تمہارے نانا کا ہے، وہ مقام ولیوں میں ان کا ہوگا، دنیا کسی اور سے نام سے نہیں بلکہ دنیا اسے عبد القادر کے نام سے جانے گی، عبد القادر کے نام سے جاننے کی۔ بہرحال کبھی اور موقع ملا تو انشاءاللہ بات کی جائے گی، یہ تھوڑی سی بات کے لیے میں کھڑا ہوا، حضرت کی بھی تشریف آوری ہو چکی ہے۔
اور باقی بیان انشاءاللہ حضرت سے سنیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.